ينتظره المسلمون بشوق ولهف من أدنى البلاد إلى أقصاها. فعليكم أيها الإخوان بأداة والسكينة، وإياكم والشغف والغوغاء، إذ هو مجلس مقدس عظيم. حاضرین گرامی، ایک ہفتے کے طویل انتظار کے بعد آج ایک بار پھر ہم شرعی عدالت میں جمع ہیں۔ حاضرین کی صفوں میں ایک طرف علماء و وزراء اور عمائدین شہر دکھائی دے رہے ہیں، تو دوسری سمت عوام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ جبکہ ملیشیا کے چیف جسٹس قاضی عماد الدین منلی بھی حسب روایت اپنے مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ تاریخ ساز لمحات ہیں، وقت ہماری گردش کا جائزہ لے رہا ہے، زمانہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے اور مؤرخ قلم رو عدالت کے فیصلے کا منتظر ہے۔ لیجئے انتظار کی گھڑیاں خط اور قاضی شریعت بنفس نفیس عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور ملیشیا کے معزز مہمانوں، ہم عدالت کے دربار میں آج تمہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم حسب روایت آج بھی اسی مقدمے پر بحث کریں گے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے حکومت نے عدالت کا بڑا دربار منعقد کیا ہے۔ مقدمے کے دیگر مراحل تو پہلے ہی پائے تحقیق کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے آخری تجزیے کے لیے ہم نے فیصلے کو لیبارٹری کی رپورٹ پر موقوف کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب ہمیں میڈیکل سینٹر کی دستاویز ملی تو اسے پڑھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ رپورٹ میں کھل کر یہ اعتراف کیا گیا کہ انجیکشن زہریلا تھا اور اسی کی بنا پر ابو مازن بلبلی کی موت ہوئی۔ ہم نے پورا ہفتہ شدید ذہنی کشمکش میں گزارا، کیس کے ہر پہلو پر غور کیا، اس کی ہر گتھی کو سلجھایا۔ ہماری خواہش تھی کہ مقدمے میں کہیں بھی کوئی شک نظر آئے تو اس کا فائدہ سیدھا ڈاکٹر شیورانی کو پہنچے، لیکن افسوس لیبارٹری کی رپورٹ میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرائن اور شواہد ڈاکٹر شیورانی کو قاتل اور مجرم قرار دیتے ہیں۔ اب عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ قانون جذبات پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم آخری مرتبہ ملزم کو صفائی کا موقع دیتے ہیں کہ وہ عدالت میں آ کر بتائیں کہ وہ ان حقائق کا کس طرح سامنا کریں گے۔ سیدی القاضی انی اصرح وانا على ثقة ويقين انی بریء نزیہ لم يصدر مني جريمة ولا قتلة، وإن يؤكد عليه المدعي الكذاب والوثائق الطبية المزورة، وليس مما يمكنني أن أدافع الآن عن نفسي وعرضي، فأنا غريب الديار، لكن الله سبحانه وتعالى ربي الكريم ينصر الضعيف ويساعد المظلوم، كما يشهد لنا التاريخ في شان إبراهيم خليل الله وموسى بن عمران وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نصرهم وأنقذهم من مازق الحياة، وأنا أيضا أثق به وأنتظر نصرته، فمن فضلك لا تسرع في القضاء۔ قاضی شریعت ڈاکٹر شیورانی کہتے ہیں کہ میں پورے یقین و اعتماد
بات کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ اور معصوم ہوں۔ میرے نزدیک مدعی قطعاً لائی کے اعتبار نہیں اور میڈیکل سینٹر کی رپورٹ بھی جس کو افتراء پر مبنی ہے۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قاضی شریعت، میں قانون کے گول دھندے میں گر چکا ہوں اور بظاہر اب رہائی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں خالق کائنات سے بڑی امید رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ کی مدد عموماً بے یار و مددگار ہونے کے بعد ہی آتی ہے۔ جس خدا نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہو، جس نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے پھاڑے ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت کے لیے جس نے گردوں سے فرشتوں کی روح اتاری ہو، وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ میری نظر آسمان پر ٹکی ہے۔ ملیشیا کے علماء اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں اور مسلم مسلمانوں کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے۔ قاضی جی، اب رحمت الہی کو جوش آنے والا ہے اور میں کسی کرشمے کا منتظر ہوں، تو میں بہرحال فیصلے میں توقف کرنا ہوگا، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مظلوم کی فریاد پر نصرت الہی کا اترنا حق ہے۔ ہم کیا کوئی ادنا مسلمان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن عدالت تاریخی حوالوں کی نہیں، پختہ ثبوت کی متقاضی ہے، اور ہم بھی دلائل کے مقابلے میں کبھی جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر شمرانی اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہیں اور مدعی کے دعوے کو وہ اپنی آہ و بھگا سے توڑنا چاہتے ہیں۔ قانون اس موقف کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے فیصلہ اب کسی تاخیر کا متحمل نہیں۔ عدالت کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ اللهم انصرني اللهم اشهد فإني بريء مما يتهمون۔ جھیلیے قاضی صاحب، جلدی نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کے گناہ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے اور قاضی یہی دیکھ کر اپنی کامیابی کا تماشا دیکھتا رہے۔ ڈاکٹر شمرانی بالکل بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ابو مازن بلبلی کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ابھی تک پردے کے پیچھے ہیں۔ یہ قتل اتفاقی نہیں، منصوبہ بند تھا۔ پھر قاتل کون ہے اور ابو مازن بلبلی کو کس نے زہر دیا؟ عدالت کو ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ ہم مجمل باتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے، آپ کھل کر اپنے موقف کی وضاحت کیجیے۔ قاضی صاحب، ادھر اصل بہت گہری سازش کا نتیجہ ہے اور میں اسی کی پول کھولنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں یعقوب بقراتی کا جگری دوست ہوں اور میرا نام ابو جندل قمقمی ہے، اور مجھے بتا کر ہی اس نے یہ خطرناک سازش کی تھی۔ آپ فوراً وضاحت کریں، ہم کسی قسم کی تاخیر کو گوارا نہیں کریں گے۔ قاضی جی، مقبول ابو مازن بلبلی بے پناہ دولت کا مالک تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور بیوی کا بھی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یعقوب بقراتی کے ذہن میں یہ سودا سمایا کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کو ٹھکانے لگا کر جلد از جلد اس کی دولت پر قبضہ کرے اور پوری زندگی پھر عیش و عشرت میں گزارے۔ اسی ناپاک مقصد کی خاطر مدعی نے اپنے بھائی کے قتل کا بڑا خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ پکا لالچی اور خودغرض ہے، اس لیے دولت کے خاطر میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو گیا۔ بکواس حقیقت کا ذریعہ انسان تو میرا دوست نہیں بدترین دشمن ہے۔ عدالت میں تو نئی کہانی گھڑ کر مجھے ظلم پر چڑھانا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب، یہ شخص جھوٹا مکار ہے، بھلا میرا خون کو اتنا سفید ہو سکتا ہے کہ میں چند ڈبوں کی خاطر خود اپنے بھائی کی جان لے لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو بالکل کھلا ہوا الزام ہے۔ قاضی صاحب، مجھے اپنا بیان مکمل کرنے کی اجازت دیجیے۔ مدعی گھبراہٹ میں مجھ پر کہانی بننے کا الزام لگا رہا ہے۔
میں بوامِ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بیان میں اگر ذرا بھی جھوٹ اور افترا پردازی ہو تو میں عدالت کی ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن حقائق اور واقعات کو برسر عام لا کر رہوں گا۔ تمہیں بیان مکمل کرنے کی پوری اجازت ہے۔ اس میں مدعی نے دخل اندازی کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے ورنہ عدالت کی توہین کے جرم میں ہم ان کے دھڑے لگائیں گے۔ قاضی صاحب، آج سے ٹھیک 1 ماہ قبل مجھے یعقوب بغرائی نے بتایا کہ وہ بہت کوشش کے بعد ایسا زہر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کا اثر مریض پر 1 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے اس نے ایک دن اپنے بھائی کو پہلے دن میں نشہ سکھایا، پھر اس کے بازو نے فوراً زہر کا انجیکشن اتار دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئے تو آگے ڈرامہ رچانے کے لیے انہیں لے کر مدعی ڈاکٹر شیرانی کے میڈیکل سینٹر پر پہنچا اور جلد از جلد فرسٹ ایڈ دینے کی درخواست کی۔ وہ بیچارے خالی ذہن تھے، فوراً اٹھے اور انہوں نے مریض کو طاقت کا ایک انجیکشن دے دیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ مدعی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر نے کسی دوسرے مریض کی طرف رخ کیا کہ یعقوب بغرائی نے بڑی صفائی کے ساتھ زہر کے چند قطرے ان کی میز پر رکھے، ان کے انجیکشن پر لگا دیے تاکہ قتل کا الزام پوری جرأت کے ساتھ ڈاکٹر کے سر چھوڑ دیا جائے۔ پھر جب پروگرام کے مطابق مریض نے دم توڑ دیا تو یعقوب بغرائی نے پہلے تو وہاں ہنگامہ کیا تاکہ ہمارے پر کی طرح پکڑنا نہ سکے۔ اس کے بعد تھانے پہنچ کر اس نے بآسانی ڈاکٹر شیرانی کو مجرم بنا دیا اور میڈیکل رپورٹ کے بعد وہ کیس بالکل ایک طرفہ ہو گیا۔ قاضی جی، میں کل بھی بغرائی کا دوست تھا اور آج بھی اس کا دشمن نہیں ہوں، اس لیے کیس اگر معمولی ہوتا تو میں شاید خاموش رہنے کا جرم کر دیتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بغرائی کی سازش کا شکار دنیا کا وہ عظیم ڈاکٹر بن رہا ہے جو امت کے دلوں کی دھڑکن ہے اور جسے صدیاں پیدا کرتی ہے، تو میرے دل نے ملامت کی، ضمیر نے کچوٹے لگائے اور مجھ سے ڈاکٹر شیرانی کا گناہ نہ دیکھا گیا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی دوستی کو قربان کر دوں اور ایک معصوم و بے گناہ کو پھانسی کے پھندے سے بچا دوں۔ قاضی جی، یہی عزم لے کر میں عدالت میں آیا ہوں، آپ ڈاکٹر شیرانی کو فوراً رہا کریں کیونکہ قاتل شیرانی نہیں خود بغرائی ہے۔ جھوٹ کو اپنی زبان کو لگام دے، پھر جھوٹ کے بول سے کہیں زمین نہ پھٹ جائے، آسمان نہ گر پڑے۔ قاضی صاحب، آپ اس ظالم سے پوچھئے کہ اس کے بعد اس من گھڑت کہانی کا کوئی ثبوت ہے یا محض دشمنی میں اندھا ہو کر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ مدعی کا اعتراض درست ہے۔ ہم ابو جندل قرطبی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس دعوے کی دلیل کیا ہے، وہ ہمیں تحریری ثبوت پیش کرے، ہم عدالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ثبوت موجود ہے قاضی صاحب، میں پوری تیاری کے ساتھ آپ کی عدالت میں آیا ہوں۔ آپ ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ بغرائی نے کس طرح یہ سازش کی، اپنے مرحوم بھائی کو زہر کا کون سا انجیکشن دیا اور ڈاکٹر شیرانی کے میڈیکل سینٹر میں آ کر اس نے کتنی تیزی کے ساتھ ان کی سینوں میں زہر کے پھندے پھٹا دیے۔ میں نے تمام واقعات کو کیمرے کی آنکھ میں پیش کر دیا ہے۔ یہ وہ کلپ ہے جو سارے حقائق مشترک بیان کر دے گی۔ آپ کمپیوٹر میں لگا کر اسے اسکرین پر دیکھیے تو بغرائی کا مکروہ چہرہ عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ شیطان کی بھی کوئی حد ہے، ایسا شاطر دماغ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی مجرم ایسا جال میں بن سکتا ہے۔ ظالم نے کیسی چالاکی سے پلانی کی کہ پوری عدالت چکما کھا گئی اور اصل قاتل تو پردے میں رہا اور دوسرا بے گناہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا۔ ہم یعقوب بغرائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائے کہ ان حقائق کا اس کے پاس کیا جواب ہے۔ قاضی صاحب، خدا کی قسم یہ سراسر جھوٹ ہے، میں اس کلپ کو نہیں مانتا۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا جھوٹی قسمیں کھانے سے حقائق بدل جائیں گے؟ ہرگز نہیں، تمہیں اس جرم کا اعتراف کرنا ہوگا۔ قاضی صاحب، میں کالی مسجد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ سچا ہے۔
और कोई झूठ बोल रहा है। सारी दुनिया झूठी है, बस तुम अकेले ही इस रुए जमीन पर सच बोलते हो। शातिर मुजरिम ऐसी ही बकवास करते हैं, हमें ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं। नहीं काजी साहब, रहम कीजिए, खुदा पाक की कसम, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बकवास बंद करो और ज्यादा नौटंकी ना दिखाओ। हम तुम्हारी जबान से अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। मजलूम की दुआ जब अर्श इलाही तक पहुंचती है तो बारी ताला की रहमत को जोश आता है और वो फिर उसे तन्हा नहीं छोड़ता। डॉक्टर शिमरानी मासूम और बेगुनाह थे। उन्होंने रोकर अल्लाह को पुकारा तो बेजानो गुमान गैबी मदद उतर आई और देखते ही देखते पूरे मुकदमे की बिसात उलट गई। हम मुद्दई के साबित दोस्त अबू जंदा कुलतुमी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने बरवक्त हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर अदालत को एक संगीन गलती से बचा लिया। अब मकरो फरेब की बदलियां चढ़ गई, झूठ का दामन चाक हुआ और यकायक आपको सदाकत का सूरज चमक उठा। अदालत डॉक्टर शिमरानी की बाइज्जत रिहाई का फैसला करती है और उनकी बेइज्जती पर पूरा मुल्क माजरत खा है। मुझे मुसलसल माफी की दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन हम जालिमों को कोई भीख नहीं देते। कानून के हाथों उसे इबरतनाक सजा भुगतनी होगी। हम याकूब बुकराती की तमाम जायदाद को जब्त करते हैं और सरकारी जल्लाद मिस्टर फौलाद खान को हुक्म देते हैं कि वो उसे आनन फानन फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। ऐसे मुजरिमों को शरीयत यही सजा देती है।